محترم وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے ہمارے خاندان کو مالی معاونت کی پیشکش کی تھی۔ اپنے ٹویٹ میں صاف الفاظ میں رد کر دیا تھا اور یہی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ یہ پیسے پی ڈی ایم اے کے اہلکاروں کی تربیتی عمل پر خرچ کریں تاکہ آئندہ کئی بالاج اپنے والدین اور پیاروں سے نہ بچھڑیں، اور ہمیں ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور پی ڈی ایم اے والوں کی یہی نااہلی رہی تو عوام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پی ڈی ایم اے بلوچستان جس کے پاس اربوں روپے کا فنڈ ہے اور اس کے ادارے کے اہلکاروں کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے، لیکن اس واقعے نے پی ڈی ایم اے کے اہلکاروں کی تربیت سب کے سامنے عیاں کر دی۔ پی ڈی ایم اے کی کارکردگی کو دیکھ کر یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ادارے میں میرٹ کی بجائے سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں۔ وہاں موجود انتظامیہ کے آفیسر اے سی سریاب نثار لانگو نے جلیل احمد اور امیر حمزہ کو کاریز کے اندر اترنے کی اجازت نہ دی۔ علاقہ مکینوں کے بار بار اصرار پر نثار لانگو نے انہیں صرف اس شرط پر اترنے دیا کہ وہ اپنے جان کے ذمہ دار خود ہوں گے، جس کا اے سی نثار لانگو نے ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروایا۔ معزز صحافی حضرات، جلیل احمد آکسیجن سلنڈر اور ماسک کے بغیر کاریز میں اترا تو اس نے پہلی دفعہ میرے بھائی محمد بالاج کو تلاش کی، جو کہ کاریز سے آگے 30 فٹ آگے کاریز کے چینل میں پائے گئے۔ جلیل احمد میرے بھائی محمد بالاج کو وہاں سے کھینچ کر کاریز کے کنویں کے برابر لائے اور خود باہر نکل آئے۔ جب دوسری دفعہ سامان ساتھ لے کر نیچے اترے تو میرے بھائی محمد بالاج کو رسیوں سے باندھ کر کرین کے ذریعے باہر نکال لائے۔ اس تمام عمل کو تقریباً آدھا گھنٹہ بھی نہ لگا اور جلیل احمد اور امیر حمزہ میرے بھائی کو کاریز سے نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ اس وقت رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے اور محمد بالاج کو ایمبولنس کے ذریعے سول اسپتال ٹراما سینٹر لے جایا گیا، جہاں سے معلوم ہوا کہ محمد بالاج اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ وہاں پر موجود ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے پہلے میرے بھائی محمد بالاج کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد پی ڈی ایم اے بلوچستان اور ضلعی انتظامیہ کوئٹہ کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ پورے 12 گھنٹے پی ڈی ایم اے کے اہلکاروں اور انتظامیہ کا غیر مناسب رویہ بھی عوام کے سامنے عیاں تھا۔ سرکاری مشینری اور تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود انتظامیہ اور پی ڈی ایم اے کے اہلکار 2 نوجوانوں کو کاریز سے نکالنے میں ناکام رہے۔ معزز صحافی حضرات، آج ہمارے اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جو عزت و رتبہ اللہ تعالیٰ نے شہید بالاج کو دی ہے وہ اسے کوئی حکومت وقت نہیں دے سکتی۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ شہادت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ محترم وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے ہمارے خاندان کو مالی معاونت کی پیشکش کی تھی، جس کو میں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا، اپنے ٹویٹ میں صاف الفاظ میں رد کر دیا تھا اور یہی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ یہ پیسے پی ڈی ایم اے کے اہلکاروں کی تربیتی عمل پر خرچ کریں تاکہ آئندہ کئی بالاج اپنے والدین اور پیاروں سے نہ بچھڑیں، اور ہمیں ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ حکومت بلوچستان بجائے اس واقعے کا تحقیقات کرتی اور انتظامیہ کوئٹہ اور پی ڈی ایم اے کے اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیتی، وہ اس معاملے میں خاموش رہے اور صرف ٹویٹ کی حد تک محدود رہے۔ میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے چیف جسٹس آف بلوچستان، چیف منسٹر بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان، منسٹر پی ڈی ایم اے اور منسٹر ایس این جی اے ڈی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور ضلعی انتظامیہ اور پی ڈی ایم اے کی ٹیم جو وہاں موجود تھی ان کے خلاف کارروائی کرے اور ان کو سسپینڈ کرے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم کورٹ کا راستہ اپنانے پر مجبور ہوں گے۔ معزز صحافی حضرات، کوئٹہ ہمارے صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے۔ یہاں تمام تر سرکاری مشینری ہونے کے باوجود انتظامیہ وقت اور پی ڈی ایم اے کی ٹیم 2 افراد کو ریسکیو کرنے میں ناکام ہوئی۔ اگر خدا نخواستہ کل کے دن کوئٹہ یا بلوچستان میں کوئی بھی ہنگامی صورتحال پیدا ہو، خواہ وہ زلزلے کی شکل میں ہو یا حالیہ سیلاب کی، اگر موجودہ انتظامیہ کوئٹہ کی یہی نالائقی رہی اور پی ڈی ایم اے والوں کی یہی نااہلی رہی تو عوام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پی ڈی ایم اے بلوچستان جس کے پاس اربوں روپے کا فنڈ ہے اور اس کے ادارے کے اہلکاروں کی باقاعدہ
تربیت کی جاتی ہے اور ان پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن اس واقعے نے پی ڈی ایم اے کے اہلکاروں کی تربیت سب کے سامنے عیاں کر دی۔ پی ڈی ایم اے کی کارکردگی کو دیکھ کر یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ادارے میں میرٹ کی بجائے سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں۔ معزز صحافی حضرات، ستم ظریفی دیکھیں کہ جن دو رضاکاروں جلیل احمد اور امیر حمزہ نے میرے بھائی محمد بالاچ اور غلام محمد کی لاشیں کاریز سے نکالی تھیں، ان کے ساتھ بھی پی ڈی ایم اے کے ادارے کی طرف سے مذاق کیا گیا ہے اور انہیں 3 ماہ کے لیے عارضی طور پر 20,000 روپے ماہانہ کی بنیاد پر رکھا گیا ہے، اور حکومت کی طرف سے جو اعلانات ان کے لیے کیے گئے تھے وہ صرف اعلانات تک محدود رہے اور ان کے لیے حکومت بلوچستان کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر کئی سوالات جنم لیتے ہیں جو ہم آپ میڈیا اور صحافی حضرات کی توسط سے حکومت بلوچستان اور اس کے اداروں سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا پہلا سوال، پی ڈی ایم اے بلوچستان کے اہلکار تاخیر سے کیوں پہنچے؟ پی ڈی ایم اے کے اہلکار جن پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں وہ اتنے نااہل اور غیر تربیت یافتہ کیوں تھے؟ جو دونوں جوان رضاکار رات کے اندھیرے میں محمد بالاچ اور غلام محمد کو کاریز سے نکال لائے، وہ پی ڈی ایم اے کے اہلکار دن کی روشنی میں کیوں نہیں کر پائے؟ جس گیس کا پی ڈی ایم اے کے اہلکار ذکر کر رہے تھے وہ ان دو نوجوانوں کے وقت کیسے ختم ہوا؟ انتظامیہ وقت، خاص طور پر اے سی سریاب نثار لانگو نے وہاں موجود کاریز میں اترنے کے لیے تیار رضاکاروں کو اترنے کیوں نہیں دیا؟ جس میٹنگ کا اے سی سریاب ذکر کر رہے تھے، کیا حقیقتاً وہاں کوئی میٹنگ ہو رہی تھی؟ ایمرجنسی کے حالات میں نثار لانگو نے بروقت فیصلہ کیوں نہیں کیا اور ڈی سی کے حکم کا انتظار کیوں کرتے رہے؟ ڈی سی کوئٹہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے نام نہاد ریسکیو آپریشن کو مانیٹر کرنے خود کیوں نہیں آئے؟ مائنز اینڈ منرلز ادارے کے اہلکار نام نہاد ریسکیو کے دوران کیوں غائب ہوئے؟ پی ڈی ایم اے اہلکاروں کے پاس آکسیجن سلنڈر ہونے کے باوجود وہ گیس کا بہانہ کیوں کر رہے تھے اور ان کے اہلکار 2-3 منٹ کے بعد فوراً کیوں کاریز سے نکل آتے؟ اگر بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود بھی پی ڈی ایم اے اور ضلعی انتظامیہ کوئٹہ کا یہ حال ہے تو بلوچستان کے باقی اضلاع کا کیا حال ہوگا؟ ولی تنگی ڈیم کہ غلط افواہ پھیلانے والوں کے خلاف محکمہ داخلہ کی طرف سے فوراً فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی بنائی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف پی ڈی ایم اے کی نااہلی اور ضلع کوئٹہ انتظامیہ کے غفلت کی وجہ سے 2 انسانی اموات پر کوئی انکوائری یا ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیا پی ڈی ایم اے بلوچستان کو کوئی ایک بھی ایسا اہلکار نہیں ملا جو حادثے کے وقت 2 قیمتی جانوں کو بچا سکے؟ اگر نہیں تو اس ادارے کے وجود کی کیا ضرورت ہے؟ میرا آخری سوال چیف سیکرٹری بلوچستان سے ہے کہ آپ نے سیلاب زدگان کی مدد کے وقت ذرا سی کوتاہی پر مختلف اے سیز اور ڈی سیز کو سسپینڈ کیا، لیکن دوسری طرف آپ نے 2 نوجوانوں کے ضیاع پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اور میں چیف سیکرٹری بلوچستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کمشنر کوئٹہ، ڈپٹی کمشنر کوئٹہ شیخ بلوچ اور اے سی سریاب نثار لانگو کو فوری طور پر سسپینڈ کرے اور ان کے خلاف انکوائری کمیٹی قائم کی جائے اور اس طرح کے نااہل افسران کو آئندہ کبھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر نہ لایا جائے۔ اس تمام سوالات و خدشات کو آپ صحافی حضرات کے سامنے رکھ کر میں اس پریس کانفرنس کا اختتام شہید میر بالاچ نوشروانی اور غلام محمد کے احصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی پر کرتا ہوں۔ آپ سب صحافی حضرات اور پریس کانفرنس میں بیٹھے تمام سیاسی، سماجی و قبائلی رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام۔